ہمارے معاشرے میں کے حوالے سے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں وہ کیا ہے اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اصل مرکز ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح جو ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال ہے دیا ہے اس کو ہمیں مالک بنایا ہے اس کے کچھ شرائط کے ساتھ. اور وہ شرائط سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جوئے کے اندر، شراب نوشی کے اندر، بدعات خرافات کے اندر، جھوٹ خرچی کے اندر اور انسان کنجوسی کر کے اس کو روکے رکھے، اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنی جائز اور پاک چیزیں ہیں اس کے اندر انسان مال کو خرچ کر سکتا ہے. اور یہ ملکیت انسان کی اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے. زندگی کے بعد یہ ملکیت ختم ہو جائے گی اور ملکیت اس کے بعد آگے اس کے ورثاء منتقل ہو جائے گی. وہ اس مال کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. مال جیسے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی ترغیب دی ہے، اس کے فوائد بتائے ہیں، اس کے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انسان کو ثمرات ملے اس کے بارے میں اس کا عظیم ثمرہ بیان کیا. لیکن یہ انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے، نہ کرے نہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو فرض ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ نہ دے تو اس کے اوپر گناہ تھا کہ وہ دائرہ ہے، اس سے بعض علماء قریب خارج ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی کے اندر کچھ شرائط کے ساتھ یہ مال ہے اور وفات کے بعد اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو ترکہ کہا ہے. اور جو استاد لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر حصے مقرر کیے ہیں ان کو وارث کہا جاتا ہے. وہ اب اس مال کے اپنے حصے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق اس مال کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ نزاع ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بنیادی طور پر انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ڈالی ہے. مال اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف زیادہ رغبت اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مال کہا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 2 بڑے فتنے امت مسلمہ مرتد ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے تھے، ان کا الگ معاملہ تھا. اور کچھ قبائل تھے انہوں نے کہا کہ صرف ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. زکوٰۃ کیونکہ مال میں سے دی جاتی ہے، یعنی کوئی اور قبیلہ ایسا نہیں تھا کسی نے کہا ہو کہ جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا روزے نہیں رکھیں گے، یہ ہمیں مشکل کام لگ رہا ہے، یہ کریں گے ہمیں مشکل لگ رہا ہے. لیکن صرف زکوٰۃ کے حوالے سے
کیونکہ مال دینے میں انسان کی جان جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس کے اندر شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک گروہ کچھ قبائل پیدا ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب جہاں پہ بھی مالی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بہت سے شبہات، بہت سے شکوک و شبہات، بہت سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور وہ مال کو آگے کسی اور کی طرف منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہی وراثت کے اندر اور ورثے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ یہ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ انسان اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، جتنا اس کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیا وراثت کے احکام ہیں، کب اس کو تقسیم کرنا ہے، کیا اس کے لوگوں کے ورثاء کے حصے ہیں، اس حوالے سے آگاہی حاصل کریں۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ جیسے فرض کریں آئندہ حج آ رہا ہے، ایک شخص نے حج پہ جانا، وہ کچھ نہ کچھ اس کے طریقے سے آگاہی حاصل کرے گا کہ حج کیسے کیا ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں۔ پوری طرح نہ بھی آگاہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ وہ کتاب پڑھے گا یا کسی عالم کے پاس جائے گا، کوئی ٹریننگ لے گا، کچھ نہ کچھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے پلان کیا ہوا ہے کہ آئندہ یہ میں نے کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے آگاہی ہو۔ جبکہ یہ وراثت کا جو معاملہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے بھئی میں نے ابھی تھوڑی مرنا ہے، جب دیکھا جائے گا اور ٹھیک ہے اس کے بعد ورثہ کر لیں گے، یا میں اس وقت دیکھ لوں گا کوئی مسئلہ ہو، ابھی تو میرا مال تو میرے پاس ہے نا، میں کیوں آگے سوچوں اور اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ تو اس طرح کی جب وساوس آتے ہیں تو وہ اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے، اور پھر جب اچانک ایسی ایمرجنسی میں سچویشن آتی ہے تو اس وقت جب لا علمی میں انسان اس کو کرتا ہے تو پھر کئی طرح کی اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ جو مسجد و محراب سے وابستہ لوگ ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جو دو بڑے مسائل آتے ہیں جو طول اختیار کرتے ہیں، جس میں دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ طلاق اور وراثت کے احکام اور جائیداد کی تقسیم کے اوپر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ کی ایک سیٹنگ میں کوئی راضی ہو کر نہیں جاتا۔ مثلا قربانی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی آ گیا، اس نے کہا میں قربانی کے جانور لیا، اس میں یہ عیب ہے، عالم صاحب نے بتا دیا، اس نے سن لیا اور معاملہ ختم ہو گیا اور معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن طلاق کے معاملے میں اور وراثت کے معاملے میں کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں، کئی خاندان انوالو ہوتے ہیں۔ طلاق میں دو خاندان ہوتے ہیں، طلاق بھی ایمرجنسی میں عموماً دے دیتے ہیں، غصے کی حالت میں دے دیتے ہیں اور پھر غلط طریقے سے دیتے ہیں، پھر علماء کی طرف بھاگتے ہیں کہ بھئی اس کو ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس کے حوالے سے بتائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے اور وراثت کی پھر صحیح تقسیم نہیں کی جاتی، یا تو مرنے والا غلط طریقے سے کوئی وصیت کر جاتا ہے، غلط طریقے سے تقسیم کر جاتا ہے، یا جو مرنے کے بعد ورثاء ہوتے ہیں وہ لا علم غلط سے اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ معاملات طول پکڑتے ہیں اور بعض اوقات یہ لڑائی جھگڑے اور تھانے کچہری عدالتوں تک جاتے ہیں، اور پھر برسوں انسان کے اسی جائیداد اور وراثت کے تنازع کے اندر وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آپس میں قطع تعلقی بھی ہوتی ہے اور بھی آپس میں خاندانوں میں مول لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو پہلے سے آنے سے پہلے انسان کچھ نہ کچھ کا علم حاصل کر لے، تاکہ جب یہ معاملہ پیش آئے تو اس وقت وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکے۔ اور اسی حوالے ہمیں ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگرچہ بعض اہل علم اس کی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جس کا یہ نصف العلم ہے، علم الفرائض، فرائض جو وراثت کا علم ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ باقی ایک طرف علوم اور دوسری طرف یہ علم ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ اٹھا لیا جائے۔ اور اسی طرح جانو کہ تعلم العلم وعلموه الناس، کہ علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی فرمایا وتعلم الفرائض وعلموه الناس، وراثت کے علم کا بھی اپنے آپ کو اس کا حامل بناؤ اور لوگوں کو بھی اس دو۔ وتعلم القرآن وعلموه، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو اور خود بھی اس کی
تعلیم حاصل کرو. اور پھر وَإِنِّي إِمْرٌ مَقْبُوضٌ وَسَيَقْبِضُ الْعِلْمِ وَتُظْهِرُ الْفِتَنَ حَتَّى يَخْتَلِفَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا. کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عنقریب فوت ہونے پر یہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا. اس بات پھر کتنے ظاہر ہوں گے کہ دو افراد اپنے وراثت یا ورثے یا ترکہ جو انہوں نے اپنے کسی شخص سے پایا ہے اس کے بارے میں مسئلہ جاننا چاہیں گے, شخص نہیں ملے گا جو ان کے در فیصلہ کر سکے. تو یہ اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان وراثت کا علم حاصل کرے, تفصیل کے ساتھ نہ نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ جو بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے جب وقت آئے تو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے. اگلی بات وہ یہ کہ وراثت کی صحیح تقسیم اگر نہ کی جائے تو یہ انسان کے تمام اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے, حتیٰ کہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. بہت سے لوگ جب آخری وقت آتا ہے یا اپنی وصیت کے اندر وہ یہ میرے یہ مال فلاں بیٹے باقی اولاد بیٹوں کو محروم کر دیتے ہیں, اور اس سے قبل انہوں نے بہت سے حج عمرے کیے ہوتے ہیں, روزے رکھے ہوتے ہیں, نمازی اور پرہیزگار شخص ہوتے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آخر وقت میں ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں جو ان کے تمام اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہ ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل اہل النار, کہ تم میں سے جنت والے لوگوں کا عمل کرتا ہے یعنی کہ نیکیاں کرتا رہتا ہے, اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بازو برابر فاصلہ رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اہل نار والا یعنی کہ ماہ والا عمل کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ بعض اوقات اس وراثت کی نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتی ہیں. بہت سے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, والد صاحب کے پاس آتے ہیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آخر وقت میں غلط طریقے سے فیصلہ کیا. ایک معاملہ آیا ایک صاحب نے کہ دو شادیاں کی ہوئی تھی, دونوں بیویوں سے اولاد تھی, اور پھر انہوں نے پھر وقت میں غیر منصفانہ تقسیم کی, اور صرف ایک بیوی سے جو اولاد تھی ان کو سارا کا سارا مال دے دیا, اور باقی جو بیوی تھی اس سے جو اولاد تھی اس سے محروم کر دیا, جبکہ وہ مستحق تھے. وہ لوگ ان کی ایک حالت یہ بھی تھی کہ وہ اس مال کو لیتے تو ان کام آتی, وہ اپنی حالت بہتر کر لیتے, لیکن یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم کی اس وجہ سے وہ اس معاملے کے اندر یعنی کہ خدشہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جو نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو جائیں. یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو خلاف ورزی اس کے سبب ان کے تمام ضائع ہو جائیں. اور جب انسان آخری پہنچتا ہے 70-80 سال کی عمر ہو گیا, اس وقت اگر یہ کام کرے اور ایک غلط فیصلہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تو پھر یہ اس کے اعمال کے بربادی کا سبب بنتا ہے. اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے, ہر وارث کا الگ الگ حصہ بتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھا. باقی دیگر کے اندر نماز کے احکام ہیں, روزہ احکام ہیں, اسی طرح حج و عمرے کے احکام ہیں, لین دین کے معاملات کے احکام ہیں. اس کے اندر تفصیل جو ہے وہ سنت کے اندر احادیث کے اندر ملتی ہے. نماز کا صرف فرضیت کا حکم ہے, زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے قرآن مجید میں, لیکن تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. لیکن وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حصہ بیان,
اور انسان کے ایمان کی کسوٹی ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے تو اس کا پھر کیا ہمارے دل کے اندر شک و شبہ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہمیں قبول کرنا، اس کو تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کا جو حق بیان کر دیا وہی حق اس کو دیا جانا چاہیے، کسی قسم کا اس کے اوپر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کی بات ہے جو ہم ایمان پڑھتے ہیں. حدیث جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان. اس میں کتابوں کے اوپر ایمان بھی ہے. کتاب کے اندر قرآن مجید بھی شامل ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو تمام چیزیں حلال اور حرام بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر انسان کو ایمان لانا ضروری ہے. اور وہ کب ثابت ہوگا؟ جب انسان اپنے عمل سے ثابت کرے گا، عمل سے اس کا اظہار ہوگا. زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اوپر اور اس حکم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نافذ نہیں ہے کہ جب وقت آیا وراثت کے احکام کو بیان کرنے کا، ترکے کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو اس وقت کہا نہیں نہیں نہیں، بیٹا کہتا ہے ابا جی نے جو کہہ دیا ہے چاہے غلط کہا ہے صحیح کہا ہے ہم اسی کو مانیں گے اور اسے ہٹ کر تقسیم نہیں کریں گے. یہ غلط بات ہے کہ منافی ہے، قرآن مجید کے اوپر ایمان کی منافی ہے. اور پھر ایک معاشرے کے اندر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو، بیٹیوں کو یا بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. اسلام نے ان کا حصہ دیا. عرب میں وراثت کے جو حقدار ہوتے تھے وہ عموماً لڑکے ہوتے تھے، جو دستور چلا آ رہا تھا. بڑے لڑکے عموماً وہ والد کا جو مال ہوتا تھا ان کے وفات کے بعد وہ لے لیتے تھے، چھوٹے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے تھے. اور غزوہ احد میں جب سعد بن ربی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کے بھائی نے تمام کا تمام جو سعد بن ربی کا وہ لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. جو عرب کا رہا تھا اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر اختیار حاصل کر لیا. تو جو سعد بن ربی کی بیوہ تھیں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ان بچیوں کے چچا نے سعد بن ربی کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اب ان بچیوں کی میں نے شادی کرنی ہے اور میں اس معاملے میں اب کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیں گے، جو بتائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ابھی میرے پاس اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے. یعنی کہ جو عرب کا دستور تھا انہوں نے بحال رکھا. پھر کچھ عرصے بعد سورہ نساء کی آیات نازل ہیں، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، یوصی اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین، کہ اللہ ہماری اولاد کے معاملے میں یہ وصیت کرتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور پھر تفصیل تمام لوگوں کے حصے بیان کر دی. جب یہ آیات نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچے کے چچا بن رب کے بھائی کو بلایا اور کہا یہ حصے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی ہے اور تم اس کے مطابق ان کے درمیان چچا کو جانا تھا. اس کے اس طرح ان کے مال کے سعد بن ربی کے مال کے 24 حصے کیے گئے، 2/3 اس کا بنتا ہے. 16 میں دونوں بیٹیاں شریک ہوئی، 8 حصے ان کو مل گئے. 8واں حصہ بیوہ کا وہ 3 حصے بنتے ہیں، 3 ان کو مل گئے. 16 اور 3 19، اور اگر 24 میں سے 19 مائنس کریں تو 5 بچتے ہیں، اور 5 وہ اس کے چچا کا، بیٹیوں کے چچا کا حصہ بنا. تو اس طرح جو تقسیم تھی اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے اوپر سب نے اس کو تسلیم کیا. ان کے چچا نے بھی، بیوہ نے بھی، بیٹیوں نے بھی، کسی قسم کی کوئی چوں چرا نہیں کی. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا مظہر ہے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے معاشرے کے اندر چیز آتی ہے تو لوگ اس حوالے سے ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ اس حدیث سے اور اس ترکے کی تقسیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کہ بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو اس صورت میں اس کے بھائیوں کو بھی حصہ جائے گا۔ تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے بھائی، بھائیوں کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، عموماً بعض اوقات آپس میں کسی حوالے سے ناچاکی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میرا مال اور میری بیٹیاں ہیں، میرے بعد کیوں میرے بھائیوں کو جائے؟ تو وہ اس حوالے سے پھر ہیلا بہانے کرتے بعض اوقات گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اگر وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو بھی حصہ جائے گا۔ اس طرح سلسم نے اس جو آیات نازل ہیں اس ذریعے تمام لوگوں کو ان کا بتا دیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا، وراثت کے اندر اس کا حق جو اس سے پہلے نہیں تھا اس کو دیا، جبکہ ہمارے اس معاشرے میں اب بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو، اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ ان کا ہیلا کیا ہوتا ہے بھائی، شادی کے وقت دے دیا، جہیز دے دیا، ان کو تحفے تحائف دے دیا، ان کے اوپر اتنا خرچ کیا، ان کی تعلیم کے اوپر اتنا خرچ کیا، اس کے بعد پھر شادی کے اوپر خرچ کیا، شادی کے بعد پھر بچے کی ولادت ہوئی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفے تحائف دے دیے، اتنا ہم نے ان کو دے دیا، اب ہمارا ان کے وراثت کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کوئی ان کو ورثے کے اندر مال نہیں دیں گے۔ یہ غلط بات، جس سے میں شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ترغیب دلائی۔ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یہاں پر بھی وراثت دینا ضروری ہے۔ شادی کے وقت دیتا ہے، نہیں دیتا کوئی نہ بھی دے کوئی حرج نہیں، کوئی اس کے اوپر ملامت نہیں، ویسے کوئی تحفہ نہ دے کوئی ملامت نہیں، لیکن جو حق مقرر کرتا ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے انسان کا رویہ ہے، اس کا مظہر ہے۔ اسی طرح جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ وراثت کی تقسیم جلد کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو وہ الگ بات ہے، یا ورثاء بالاتفاق کسی بات پہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اور ہر شخص اس کے اوپر رضامند ہے، تو اس صورت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن شریعت کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ ملکیت تقسیم ہو گئی ہے، ملکیت آگے منتقل ہو گئی ہے، ہر شخص کو اس کے ملکیت والے چیز ملنی چاہیے، اور وفات کے بعد اب اس کا تقاضا ہے کہ جلد از جلد اس کی تقسیم ہو جائے۔ سب سے پہلے میت کی تدفین کا معاملہ ہوگا، اس کے وفات کے بعد اس کے قبر کا معاملہ ہوگا، اس کی قبر، اس کے اوپر خراجات ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اگر کوئی اس کا قرض اس کو دینا ہے وہ ادا کیا جائے گا، اگر اس نے پھر کوئی شرعی وصیت کی ہے وہ نافذ کی جائے گی اس کے مال میں سے۔ اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر جو مال بچے گا ان تین کاموں کے بعد، اس میں سے پھر ترکے میں سے مال تقسیم کیا جائے گا، اور جس سے میں نے کہا کہ اس میں انسان کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ آج کل کے معاملات، آج کل کے دنوں میں یا ہمارے معاشرے کے اندر حالات ہیں، اس میں جب تقسیم کی جائے پھر یا تاخیر کی جاتی ہے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی پلاٹ ہے، مکان ہے، پراپرٹی کی قیمت بعض اوقات زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے، وفات کے وقت کچھ اور تھی اور اس کے بعد پھر کچھ اور ہو گئی، بعد اس کے اوپر ورثاء راضی نہیں ہوتے، کوئی وارث جو ہے وہ اب اس کو پیسہ چاہیے تھا لیکن
تاخیر کی وجہ سے نہیں ملا اور وہ فوت ہو گیا، یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بیٹا راضی ہوتا ہے کہ تقسیم کی جائے کہ نہیں تقسیم نہ کی جائے۔ ایک معاملہ اس طرح کا پیش آیا، ایک والد فوت ہوئے، والد کے ساتھ ایک بیٹا ان کے مکان میں رہتا تھا، ایک دوسرا بیٹا جو ہے وہ باہر کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اب والد فوت ہو گئے تو جو کرائے کے اوپر باہر بیٹا رہتا تھا اس نے کہا کہ مکان تقسیم کرو، اس میں سے جو میرا حصہ ہے مجھے دو، تاکہ میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، کچھ اپنا بندوبست کا مکان بن جائے اور میں کرائے کے جھنجٹ سے ہٹ جاؤں۔ تو جو شخص بیٹا اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے کیوں بے گھر کر رہے ہو، میں بیٹھے بٹھائے ایک دم سے سب پہ آ جاؤں گا، یہ گھر تقسیم ہو جائے گا تو میں کدھر جاؤں گا۔ تو دوسرے نے کہا یہ تو پہلے سے میں سہ رہا ہوں، میں پہلے سے ہی باہر ہوں باپ کے گھر سے، یہ مشکلات تو میرے پر بھی آئی ہیں۔ تو وہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم بھی اس گھر میں آ جاؤ اور ہم دونوں اس گھر میں رہ لیتے ہیں۔ اب اس میں جگہ ہے نہیں ہے اور دونوں وہاں رہنے شروع ہو جائیں یا نہ رہیں۔ اور پھر جو ایک اور مسئلہ پھر پیش آتا ہے، بھائی بہنوں کی پھر کیسے وراثت ان میں سے حصہ ملے گا، وہ تو اپنے گھروں میں اپنے سسرال میں ہے، کیا وہ بھی اپنا سسرال چھوڑ کر اس گھر کے اندر آ جائیں، یہ معاملہ ہے۔ تو یہ جب تاخیر کی جاتی ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب جو شخص جو بیٹا رہ رہا ہے ساتھ وہ تقسیم نہیں کرتا، باقی افراد کہہ رہے ہیں تقسیم کرو اور یہ تقسیم نہیں ہوتی تو آپس میں ناچاک ہوتی ہے، بول چال بند ہو جاتے، اس کے بعد تھانے کچہری تک جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، پھر نوٹس پہ نوٹس آتے ہیں، لوگوں کا روپیہ بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ جو رہ رہا ہے پہلے سے اس کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کرے، جو بھی حالات بنے اپنا حصہ لے اور اپنے معاملات کرے، جو جس کا حصہ ہے اس کو ادا کیا جائے، بلا وجہ کہ انسان تاخیر کرے، اس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے معاملات طول اختیار کرتے ہیں، آپس میں ناکی ہوتی ہے، آپس میں قطع تعلقی ہوتی ہے، خاندان کے اندر دشمنیاں پھرتی۔ اس کے بعد جو اگلی یہ ہے کہ جب تقسیم ہو اس وقت انسان ان کو یا یتیموں کو ناداروں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے دے، جو اس وقت آ جائیں، جو اس کچھ نہ کچھ مطالبہ کریں۔ اب جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور لاکھوں کی یا کروڑوں کی مالیت کی جائیداد ہے، کسی حصے میں کئی لاکھ آ رہے ہیں، بعض اوقات کروڑ آ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر وہ جو خاندان کے ایک افراد ہیں ان عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیات کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اگر رشتہ دار آ جائیں، یعنی کہ جن کا حصہ نہیں ہے وراثت کے اندر، اور کوئی یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ یہ نہیں کہ کہا جائے کہ بھائی نہیں تمہارا حصہ نہیں ہے، تم ادھر کدھر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارا حصہ ہوتا تو ہمیں تمہیں دے دیتے، تم اب یہاں سے جاؤ، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے کہ خاندان کے اندر یا کوئی ایسا یتیم یا مسکین ہو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے، انسان دینا چاہے تو دے دے، کوئی آئے اس وقت تو اس کو اس طرح جھڑکے نہیں، اس کو اس طرح رد نہ کرے۔ اب اتنے لاکھوں اور کروڑوں کسی کے پاس آ رہے ہیں، چند ہزار کسی کو دے دے تو کیا حرج۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب وراثت انہوں نے تقسیم کی تو اس وقت انہوں نے اسی آیت کے پیش نظر ان کے گھر میں جتنے بھی نادار لوگ تھے، جتنے بھی مساکین تھے، ان کو انہوں نے اس میں حصہ دیا، اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو انسان اگر جب ایسا معاملہ آئے تو اس وقت بھی ناداروں کے اور مساکین کے اور فقراء کے اور ایسے رشتہ دار جن کا اس میں حق نہیں ہے وہ کچھ مانگے تو ان کو اس میں سے دے دیا جائے۔ اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ کہ وراثت کی تقسیم ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے اندر ہوگی، انسان کی جو ملکیت کے اندر
چاہے بڑی سے بڑی چیز کوئی پلازا، کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی، کوئی گھر وہ تھا، یا کوئی معمولی سی چیز، کوئی اینک، کوئی ٹوپی، کوئی کپڑے، کوئی انگوٹھی، کوئی فرنیچر، مشینری، یہ تمام چیزیں جو اس کے تصرف کے اندر تھیں، جو اس کی ملکیت تھیں، جس کا وہ مالک تھا، اس کی تقسیم ہوگی۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی اسی آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ ہر فرد کا یعنی کہ آدمی کا بھی حصہ ہے جو ترکے میں اس کو ملے گا، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ان کو ترکہ مل رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے معمولی سے معمولی چیز ہو اس کی بھی تقسیم ہوگی، اور چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ عموماً لوگ ٹھیک ہے ورثاء جو ہیں وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، کپڑے ہیں انسان کے تصرف میں، پین ہے، اینک ہے، انگوٹھی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں ان کی کوئی ویلیو آج کل کے زمانے میں نہیں، ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں لیتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ورثاء اس کے اوپر سب راضی ہوں تو اس کی تقسیم نہ بھی ہو اور کسی کو ویسی دے دی جائے یا ایک فرد دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو حاصل کر چاہے اور کہے کہ اس کی بھی تقسیم ہونی چاہیے تو پھر شریعت کے مطابق پھر اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ایک اولاد میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے، یہ فرض کریں کوئی مشینری تھی جو اس نے اپنے والد کو گفٹ کی تھی، اب والد وفات آ گئے تو وہ کہے کہ کیونکہ میں نے گفٹ کی تھی تو اب میں اس کو لے لوں گا، اس کی تقسیم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، جو گفٹ دے دیا وہ دے دیا، وہ اس کی ملکیت نہیں رہی، وہ جس کو تحفہ دیا تھا اس کی ملکیت بن گئی، اب اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یا کوئی اولاد اپنے مرنے والے کے ساتھ رہتی ہے تو اس کی کوئی چھپائے نہ، کیونکہ ورثاء آئیں گے، اچھا میں یہ چیز چھپا لیتا ہوں، یہ چیز بہت قیمتی ہے زیور کے اندر، یا اور چیزیں میں چھپا لیتا ہوں، یا مشینری چھپا لیتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو سامنے نہ آئے اور تقسیم نہ ہو، اور پھر میں بعد میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے اوپر تصرف اختیار کر لوں، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ جو بھی چیز جس کو علم ہے وہ اس کے سامنے چاہیے۔ بعض اوقات ایسے بھی معاملات آتے ہیں جو مثلا ایک اولاد کے علم میں تھا کہ والد کی جو ہے نا وہ جگہ دکان تھی اور باقی لوگوں کو نہیں علم تھا، وفات کے بعد باقی لوگوں کو نہیں بتایا، اور اس میں سے وہ کرایہ لیتا رہا یا اس سے حاصل کرتا رہا، بعد میں کسی کو علم ہوا اس نے پھر کہا کہ بھئی یہ تو تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ یہ سراسر غلط معاملہ ہے، اس نے ایک چیز کو چھپایا، باقی لوگوں سے اس سے محروم رکھا، باقی لوگوں کے اندر بھی اس کا حصہ تھا، ایک تو چھپانا، دوسرا وراثت کی تقسیم کے اندر اس نے رکاوٹ ڈالی، گناہ کے اوپر گناہ کمایا۔ اس لیے ہر چھوٹی اور بڑی چیز وہ تقسیم ہوگی۔ اسی طرح جو بعض اوقات انسان وصیت کے حوالے سے بھی بہت سی چیزوں کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتا، جو ہماری اس گفتگو کا جو آخری نقطہ ہے وصیت کے حوالے سے، وصیت عموماً اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان وفات سے یا پہلے یا اس جب موت کا عالم ہوتا ہے، جب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے گا، اس وقت کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ اب تو فی زمانہ انسان جب حالات خراب ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، فوراً لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، اور بہت سا ٹائم پہ ادھر ضائع ہوتا ہے۔ پہلے اس طرح کے ہسپتال یا اس طرح کی چیزیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا اور آخری وقت ہے، تو اس وقت پھر وہ وصیت کرتا تھا۔ ایک تو عمومی وصیت ہوتی ہے جس کو ہم نصیحت کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کہتا ہے کہ میرے بعد جو ہے نا میرے بچوں کا خیال رکھنا، فلاں فلاں لوگوں کی میں خبرگیری کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا، اتفاق سے آپس میں ناچاکی نہ کرنا، اس طرح کی جو نصائح ہوتے ہیں، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں وہ نصیحت کرتا ہے۔ اور دوسری جو مال سے متعلق مطابق مال کے حوالے سے وہ وصیت کرتا ہے کہ
میرا یہ مال جو وصیت اس کو وہ کیا ہے کہ 1/3 وہ اپنے طرف سے کسی کو دے سکتا ہے، یہ کہ وہ وارث نہ ہو، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ نہ بیان کیا ہو، جو ورثاء کے علاوہ کوئی فرد ہو اس کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 1/3 مال کے حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا فلا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق عطا کر دیا ہے، اس کو دے دیا ہے وراثت، اب اس کو مزید وصیت کے ذریعے سے کوئی نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے کسی بیٹے کو بھی وصیت میں سے کرتا ہے کہ اس کو بھی 1/3 حصہ جو ہے میرے مال میں سے دے دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو اس کے مال میں سے حصہ دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اب اس کو ایک جانب تو ترکے میں سے مل رہا ہے، دوسرا وصیت میں سے مل رہا ہے، اس کو زائد مل رہا ہے، باقی جو اولاد ہے اس سے پھر حسد کرے گی، آپس میں شک و شبہات پیدا ہوں گے، اور پھر یہ لڑائی اور بدگمانی اور بدزنی کی طرف یہ چیز لے کر جائے گی۔ اس وجہ وصیت صرف اور صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو وارث نہ ہو، اور یہ صرف زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کے اندر ہو سکتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ بیمار ہو گئے، تو اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ آخری وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیچھے بہت سا مال ہے اور صرف ایک بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال میں 2/3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں سکتے۔ تو نے کہا اچھا میں آدھا مال اللہ تعالیٰ خرچ کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 1/3 مال، تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ، والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اصل جو ترکہ ہے وہ ان کے ورثاء کے اندر تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو وصیت کرنے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر تو ضرورت ہے تو وصیت کرے، ضرورت نہیں ہے تو خام خواہ کی وصیت کسی کے حق میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، اگر کسی بیٹا اپنے والد کی زندگی میں ہی انتقال ہو جائے اور اس کے بعد پھر والد کا بھی انتقال ہو جائے، تو وہ جو بیٹا فوت ہو گیا اپنے باپ سے پہلے، تو اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا اپنے باپ کے ترکے میں سے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ جو باپ کی زندگی میں موجود تھا، اس کے موت کے وقت موجود تھے، حیات تھے، وہی اس کے وارث بنیں گے۔ جو اس سے پہلے فوت ہو چکے وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ اب ایک بیٹا فوت ہو گیا اپنے والد کی زندگی میں، اس بیٹے کی اولاد ہے اور وہ چھوٹی ہے، یا وہ ابھی پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، اور والد بھی فوت ہو گئے، یعنی کہ دادا بھی فوت ہو گئے، ان کے مال میں سے اب اس کو دیا جانا چاہیے، لیکن شریعت کی روح سے اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اب وہ جو بیٹا فوت ہوا یا جو دادا تھا اس کا پوتا بھی چھوٹا ہے اور وہ کچھ کما نہیں سکتا، اس کے حالات ایسے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن جو حصے مقرر کیے اس کی روح سے اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس وقت اس ضمن میں جو دادا ہے اس کو اس حوالے سے وصیت والا اختیار استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس پوتے کو جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اس کے حق میں وصیت کر دے کہ میرا اتنا مال میرے ترکے میں سے میرے وفات کے بعد اس کو دے دیا جائے۔ تو اس سے بہت سے جو ہمارے معاشرے کے اندر مفاسد ہوتے ہیں وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک معاملہ پیش آیا اور خود میں نے اس چیز کو دیکھا، یہاں پر ایک صاحب ان کا گھر تھا، اور ایف میں کروڑوں کی مالیت کا گھر ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے نام وہ، ان کی اہلیہ فوت ہوئی،
زندگی میں ایک بیٹے کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور جو ان کی بہو تھی یعنی کہ اس بیٹے کی ماں تھی وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اس کا شوہر فوت ہوا تو پھر وہ اپنے میکے کراچی شفٹ ہو گئی، اس کے پھر کئی سال بعد جو اس پراپرٹی کی مالک کی اس بیٹے کی والدہ تھی ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ بیٹا اپنی والدہ کی زندگی میں حیات نہیں تھا، ان سے پہلے فوت ہو چکا تھا، تو اس کا ان کے بیٹوں کا اس کے بیوہ کا کوئی حصہ نہیں بنتا، باقی بیٹے بھی اس گھر میں رہتے تھے۔ اب جب وراثت تقسیم ہونے لگی اور کوئی کسی قسم کی بھی جو مرنے والی خاتون ہیں انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، اب جب وراثت تقسیم ہوئی تو انہوں نے شرعی اعتبار سے تقسیم کی اور کہا کہ بھئی آپ لوگوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، جو بیوہ تھی اور بیوہ کے بچے تھے۔ اب انہوں نے پھر اس حوالے سے اہل علم کے پاس گئے، وہاں سے فتویٰ لیا، فتوے میں بھی ہم اہل علم اس سے متفق ہیں کوئی ان کا حصہ نہیں بنتا، تو اس حوالے سے فتویٰ لکھ دیا۔ اور لیکن انہوں نے پھر فتوے کے اندر خود سے اپنی طرف سے جو بیوہ کے گھر والے ہیں انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا اور کچھ ایسی عبارت ڈال دی، اور اس فتوے کے اندر پڑی تھی، اس کی پوری ورڈنگ اچھی طرح یاد نہیں ہے، اور اس میں اس بات کا یعنی کہ اظہار تھا، یہ اس بات کو انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی کسی نہ کسی طرح ان کو اس کا حصہ مل جائے، لیکن وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا اور تھوڑی سی اس عبارت کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہو رہا تھا کسی نے اس کے اندر رد و بدل کیا ہے، اور اس کے وجہ سے ایک طرح سے انہوں نے آپس میں خاندان کے اندر ناچاکی پیدا ہوئی اور تھوڑا بہت معاملات طول پکڑے، لیکن بہرحال پھر تھوڑا سا انہوں نے دے دلا کے، کیونکہ جہاں کروڑوں مل رہے تھے ان افراد کو، باقی بیٹوں کو، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو حصہ نہیں ہے اور کسی قسم کی وصیت بھی مرنے والی خاتون نے نہیں کی، لیکن ہم آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس طرح سیٹل ڈاؤن ہوا۔ تو کہنے کا مقصد جو وراثت ہے اس کی تقسیم، اس کے حوالے سے انسان کو جاننا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وصیت کا حق دیا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ انسان پوری طرح علم رکھے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ایسا فیصلہ کر کے جائے کہ اس کے بعد اس کی اولاد آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو۔ اسی لیے ہم جب بھی کسی مرنے والے کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو دعا کرتے ہیں اس کے جو آخری الفاظ ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ وہ یہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ انسان اس کے بعد کہیں جائیداد کے اوپر آپس میں ناچاکی اور لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یہ عموماً وراثت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اصل اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ انسان ایک تو خود حاصل کرے، کیونکہ وراثت تو عموماً اور جو اصل شریعت کا منشا یہ کہ مرنے کے بعد اس کے ورثاء نے تقسیم کرنی، تو وہ اپنے آل اولاد کو اس بارے میں بتا کے جائے کہ بیٹا اگر میں فوت ہو جاؤں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو تم نے آپس میں لڑنا نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق آپس میں تقسیم کرنی، اور جو حصہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا اور فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ لوگ ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اس بات سے خوف کرتے ہیں کہ اگر ہم فوت ہو جائیں ہمارے پیچھے چھوٹے اور ناچار بچے ہوں اور معاشرہ ان کو تباہ کر دے گا، تو ان کو اس بات کا اوپر ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور لوگوں سے بھلی بات کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اور ایک صحیح اور باشعور مسلمان والی زندگی گزارے گا، دین کے احکام کو خود بھی سمجھے گا، اپنی آل اولاد کو سمجھائے گا، تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل اس کے سامنے پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔